بلاول عمران خان کو نہ اپنا آرمی چیف چاہیے، نہ ISI چیف چاہیے، نہ اپنا چیف جسٹس چاہیے، نہ نیب کا ہیڈ چاہیے، نہ اپنا IG چاہیے. عمران خان کو میرٹ پہ یہ لوگ چاہیے، میرٹ چاہیے. لیکن تمہارا پرابلم کیا؟ بلاول جو تمہارا باپ زرداری، اس کو میرٹ کے مطلب ہی نہیں پتا. اگر اس کو میرٹ کا مطلب پتا ہوتا تو آج تمہاری جگہ اعتزاز احسن کو لگایا ہوتا، جو ایک منجا ہوا سیاستدان ہے، پڑھا لکھا پولیٹیشن. اس کا تمہارا کیا مقابلہ تھا؟ اور اگر میرٹ ہوتا تو تمہارا سارا ٹبر آج اقتدار میں نہ ہوتا. اور اگر میرٹ ہوتا تو یہ شریف خاندان کا اتنا بڑا ٹبر سارے اقتدار میں، سارے اچھا رشتہ دار بھی، وہ بھی اقتدار میں. اسحاق ڈار وہ بھی رشتہ دار بن گیا ہے. اب یہ بھی رشتہ دار ہے، مریم کا داماد، جس کے لیے یہ ہندوستان سے مشینری بلائی جا رہی ہے غیر قانونی طور پہ. اور دوسری چیز، اور مریم کیا کہتی کہ گریڈ سٹیشن بتا دو میرے وہ داماد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں. گریڈ سٹیشن کرک، گریڈ سٹیشن کا مطلب ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کو اپنا گریڈ سٹیشن بنانا پڑتا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ سرکاری طور پہ بنا دو. سرکاری طور کا مطلب کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے بنا دو. اور ایک گریڈ سٹیشن میں تو نہیں جانتا، کم از کم 70-80 کروڑ کا تو آتا ہوگا. 70-80 کروڑ کا فائدہ کروا دو میرے داماد کو آپ کے پیسے سے. تو ان دو خاندانوں کو تو میرٹ کا مطلب ہی نہیں پتا. میرٹ آج تک 10 سال پاکستان کا کپتان رہا ہوں. کسی ٹیم سے پوچھو کہ میرٹ کے اوپر سلیکشن عمران خان کرتا تھا یا نہیں. شوکت خانہ میں پوچھو، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اسپتال ہے، کیا میرے کوئی رشتہ دار ہے وہاں؟ نمل یونیورسٹی دیکھو، میرٹ پہ چلتی ہے. آج تک کوئی ادارہ دنیا میں میرٹ کے علاوہ نہیں کامیاب ہوتا. اور یہ دو خاندان، ان کو میرٹ کا مطلب نہیں پتا. اور انشاءاللہ ہم سارے مل کے اس ملک پہ الیکشن کی طرف جائیں گے. اور ان الیکشن کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ جو دو مافیا، زرداری مافیا اور شریف مافیا، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ان کو پاکستان کی پولیٹکس سے الیکشن کے بعد شکست دیں گے. اچھا اب مجھے نوجوانوں، اچھا میرا پلان کیا ہے اس الیکشن میں؟ مجھے 3 وکٹیں نظر آ رہی ہیں، 3. ایک ہے بڑی ملک کی بیماری زرداری، ایک ہے چیری بلاسم شہباز شریف. کیونکہ شہباز شریف کی خاصیت پتہ کیا ہے؟ وہ جب بوٹ دیکھتا ہے وہ پالش کرنے شروع کر دیتا ہے، اور جتنا بڑا بوٹ اتنی اچھی پالش کرتا ہے وہ. اور تیسری وکٹ بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں اس تیسری وکٹ کی طرف بھی، اور یہ بیچ والی وکٹ ہے. اور انشاءاللہ اس کے لیے وہ جو میں نے ان سوئنگنگ یارکر تیار کیا ہوا ہے، دیر کر کے سوئنگ کرے گا لیکن بیچ والی وکٹ انشاءاللہ لے کے جائے گا. اب فضل الرحمان نے کیا کیا؟ آتے ساتھ ہی اپنے بیٹے کو اس منسٹری پہ بٹھایا ہے، NHA پہ، جدھر سب سے زیادہ پیسہ بنتا ہے. میں نے کہا فضل الرحمان کم از کم چلو کوئی دینی کام ہی کر کے چلے جاؤ. کوئی جو ہم نے اتنی محنت سے رحمت العالمین اتھارٹی بنائی تھی، ہم نے بڑے بڑے
دانشور اور سکولرز کو بٹھا کے ایک رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی تھی. وہ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری قوم کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہو. اسکولوں میں بچے پڑھیں تاکہ ان کے کیریکٹر اٹھیں, تاکہ وہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں, ان کی سیرت سے. اس لیے ہم نے اتھارٹی بنائی تھی کہ لوگوں کا کیریکٹر ہو. مسلمان تو تب ہے جب وہ نبی کے راستے پہ چلتا ہے, اور نبی کا راستہ وہ ہے جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں. کرے گا ایک چیز مانگتے ہو اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. تو سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے کس کو بخشی ہیں؟ کس کو بخشی ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں, اور اس لیے ہم نے یہ اتھارٹی بنائی تھی تاکہ میرے بچوں کو, میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ دنیا کی تاریخ کا کتنا بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ میں. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا, جدھر وہ انسان جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے لیڈرز بنا دیا. دنیا کی امامت کی انہوں نے. 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے, اور اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. اور اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی تاکہ اسکالرز ہمارے بچوں کا نصاب اس میں سیرت نبی سکھائیں, تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتا ہو کہ وہ انقلاب کیا تھا, کیسے انہوں نے ذہن بدل دیے. فکری انقلاب تھا کہ انسان بدل گئے. جو مولانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو, کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پر دے دیے, سب عظیم لوگ بن گئے, جو ان کے ارد گرد تھے لیڈرز بن گئے. اور یہ حکومت نے آ کے وہ رحمت للعالمین اتھارٹی بند کر دی. ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیریکٹر بڑے ہوں, اچھے برے کی تمیز سمجھیں, امر بالمعروف پہ چلیں. اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف جہاد لڑو. اور اس لیے انشاءاللہ جب واپس آئیں گے ہم یہ رحمت للعالمین اتھارٹی کو پھر سے کھڑا کریں گے اور اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں گے تاکہ میری قوم دنیا کی امامت کرے. میں آپ کے جذبہ اور جنون کو آج سلام کرتا ہوں. ماشاءاللہ اس دوپہر کی گرمی میں جس طرح آپ نے جس شعور سے آپ نے میری بات سنی, میں ابھی بھی یاد کر رہا ہوں کہ 4 سال پہلے بھی میں آیا تھا, تب بھی مجھے ایک باشعور کرک کے نوجوان نظر آئے تھے, اور آج بھی مجھے نظر آئے ہیں.